36 دی آخری لین اور صفحہ 77 دی پہلی لین تے حدیث پاک موجود ہے جہندے راوی ہیں سیدنا انس ابن مالک سارے رسول رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس پتر ہیں مالک دے اور انس وہ ہستی ہیں جنہاں خود فرمائے کہ ختم تو النبیہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین کہ 10 سال میں انس یار دی خدمت کریں رہے گا. سبحان اللہ. 10 سال جڑے سائیں دے خادم بھی ہیں، نوکر بھی ہیں، غلام بھی ہیں، محبوب دی نالین چاون والے، نال سینے دے کساون والے، محبوب دی پاک ذات کو وضو کا پانی دیون والے، صحیح سرکار واسطے مسلم بچھاون والے، محبوب کو مسواک بنا کے دیون والے حضرت انس ابن مالک آپ فرمیدن ختم تو میں خدمت کی تھی، نوکری کی تھی سرکار دی 10 سنین 10 سال لگاتار. آپ فرمیدن 10 سال میں فما قال علی افن میں کو یاد کہنی کہ یار جھنک علایا ہو جی ایک نوکر ہوئے ول مرید ہوئے شگرد ہوئے خادم ہوئے ول 10 سال یار دے نال رہوے تے سرکار 10 سالے وچ بھی کتھائیں جھنک نال نہ علاویں تے کتھائیں غصے نال تے کاوڑ نال نوکر نال نہ بولن. یہ صحیح دی سنت ساتھ درس دے دیئے جو نوکر نال کولا آلایا جنہیں تیرے ماتحت ہیں بھاوے مزدور ہیں تیرے ہیلپر ہیں معاون ہیں کنیکٹر ہیں کلینڈر ہیں تیرے نگہبان ہیں یا کہیں لحاظ نہ تیرے خادم تے خدام ہیں انہاں کو جھنک نال نہیں کولے انداز تے مٹھی بولی بچ الوا. اور انس فرمیدن ما قال علی افن ولا قال علی اللہ سناتا ولا قال علی لما سناتا. فرمائے میں یار دے آداب اور محبوب دے مقام اور منصب دے مطابق خدمت دے پورے تقاضے نہ جاندہ ہمیں جو جاندہ ہمیں خدمت کرے دا ہمیں پر جیولے کو کمی کوتا ہی رہے بنیا جیرا کم کرنا ہاتے نہیں کر سکیا یار ولائی غصہ نہیں کیتا تے کم کرے بھی جاتے صحیح کم نہیں تھیا صحیح ولائی نہیں کافی. 10 سال جڑے صحیح دے نال رہے گئے اوہ ایک حدیث پاک سنا ہونا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں کو آپ کو عمل دی توفیق. حضرت انس ابن مالک اور ایک انس کے بارے میں گال بھی وسط بعد حدیث پاک کان لہو بستان یحمل فی کل سالہ مرتین. حضرت انس بن مالک دا باغ آئی سرکار رحمت دے ہاتھ جاتے منگی نے دعا باقی دے باغ پھلتے آن سال ایک دفعہ انس دا باغ پھلتا سال 2 دفعہ. یحملو فی کل سالہ مرتین. حضرت انس اگر خدمتگار سرکار ہوں تے رب دی رحمتی متوجہ ہے بننے دے باغ سال ایک دفعہ پھلتے آن انس بن مالک دا باغ سال 2 دفعہ پھل دے گا اور یقیناً باغ بھی کھجے دا اور یقیناً کھجورہ سال ایک دفعہ پھل سن تے پھل دے سن. پر حضرت انس کو سیدی او دعا ہے جو آپ دا باغ سال 2 دفعہ پھل دا باغ بھامے پھل دا 2 مرتبہ بھامے اندے کلو آمدنی ہائی لیکن رہندہ یار دی خدمت ہے تے پیسے آنے کو چاہی دے رب چاہے دے دولت جائیداد لے گئے بندہ ہاؤٹ لے دے چوکے دے نہ پیارا میں دین ہے رہا خاص کالے جنن تو مزدوری نہیں میں کریں دا تغاری نہیں میں چاہتا مستاقی اللہ کہنے ٹھیکے داری اللہ کہنے رب دے کو سبو کو دیتے جے تو ہی فجر نے پڑھدا پیچھے دعا میں خدا دے کو پنواوے جے پیسے اللہ تھی کہ جائیداد اللہ تھی کہ مالدار تھی کہ اور کوٹھے دے بنگلے آنا تھی کہ وہ عشاء نہ پڑھے پیچھے لعنت نہیں سی کاروبار ہے. پیسے آلے کو چاہیے کہ رب رزق کو بتاوے بل بندہ انس بن مالک دی کار یار دے دین دی خدمت جناب بھاگ پھلتا 2 مرتبہ تے حضرت انس بھی یار دے نالین چاہیے بتاؤں محبوب دیا پیارے جھٹیاں چاہیے نال سینے کا سینا سرکار کو وضو دے پانی بھر کے دے دا محبوب کو مسواک بنا کے دے دا. اور انس بن مالک ادن ایک دیوان سرکار نے اپنے غلامان تو شاگردان تو اصحاب تو ایک سوال پوچھے. نبی علیہ السلام فرمائے اتدرون من اجود جودا مار کا جان دے وہی کائنات سب تو بڑا دسترخوان کہنا ہے. اتدرون من اجود جودا سادہ اور جٹا کا معنی نبی سے فرمائے جان دے وے کائنات دا سب تو بڑا سخی کون ہے. من اجود جودا
جھوٹ دے لحاظ میں اجود و اجودان اجودون، اجود کون ہے؟ جواد نہیں اجود، سخی نہیں، سب تو وڈا سخی رسول کون ہے؟ یہ بھی معنی تھی سکتے جو کائنات کے اندر سب تو وڈا دسترخوان قیدا ہے۔ صحیح دا سوال ہے، لیکن اگو ہم غلام کالو سب نے عرض کی تے اللہ و رسولہ عالم، پڑھامن والا جانے پڑھن والا جانے، سب کو نہیں پتا کائنات دا سب تو وڈا دسترخوان قیدا ہے۔ اور میں کم نے حدیث پڑھیے تو آرے جو آواز آئے جو سب تو وڈا سخی کون ہے، لیکن صحابہ کیوں نہیں بولے؟ یہ ہون بھی تو ساں فرمائے نا، اکثر لوگ ہیں جب میں آکے نا حدیث دا یہ بھی معنی ہے کہ سب تو وڈا سخی کون، تو آگے جو آواز آئے جو اللہ، یہ میں ہے یا کوئی نا، لیکن صحابہ نہیں بولے وجہ انہوں کو پتہ ہاں چھ یار بولے بوہا کون کھولے۔ اور مفتی صاحب علامہ سے موجود ہیں، مستند حدیث پاک جامع ترمذی دی، نبی علیہ السلام فرمائے کہ دا جان دے وے شہر کیڑا ہے، مکہ المکرمہ ہے، فتح مکہ دی مار ہے، فتح مکہ، مکہ المکرمہ، بیت اللہ شریف، خانے کعبے دے قریب سرکار کھڑے، تو نبی صحیح صحابہ کو فرمائے جان دے وے کوٹھے دا نا کیا ہے؟ فرمائے جان دے وے کوٹھا یعنی بیت اللہ کیا ہے، ادھر نا کیا ہے؟ انہیں کسی صاحب کو نہیں بتائیں ادھر نا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان دے وے مہینہ کیڑا ہے؟ انہیں کسی نہیں سے جان دے مہینہ کیڑا ہے؟ جی حالانکہ جان دے مہینہ اے ہے، شہر اے ہے اور بیت اللہ ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا سننا انہو سیسمی ہے، اگر اسادے جو ہے بیت اللہ ہے یہ صحیح بیا نہ چا رکھے دے سارا پکا بچدا، یہ اسادے جو ہے سولہ حج کا مہینہ ہے یہ صحیح ہی دا نہ رجب رکھ دے، یہ معنی مفہوم نکل دے۔ فرمایا جے صحیح مہینے دا نہ وٹا دے سارا جواب بڑھدا، یہ سمجھا یعنی مہینے کو بھی صحابہ جان دے ہن، اور یوم عرفہ ذوالحج چادر دی 9ویں صحابہ جان دے سامنے بیت اللہ ہے، رکن شمامی ہے، رکن شامی ہے، حجر اسود ہے، حتیم کعبہ ہے، مصاب رحمت ہے، زمزم دا کنواں ہے، مقام ابراہیم صفا مروہ ہے، اور مصاب رحمت ملتزم ہے، جان دے ہم صحابہ، پر صحیح پوچھے رساؤں گھر کا نام کیا ہے، انہیں کہتے نہیں سے جان دے، جانن والے تھی کہ نسے جان دے، یہ نہ جانو تھی کہ جانن والے بان گئے، جانن والے تھی کہ آدھنی سی صاحب کو نہیں پتا جو ایک گھر کا نام کیا ہے، دیوار کے لیے مہینہ کیڑا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ادب اہل سنت کو عطا کی تھے صحابہ دی برکت نہ، سادہ ہر بندہ آکسی میں نہیں جانتا میرا صحیح جان دے، میں کو نہیں علم میرا خدا جان دے، نہیں جانتا میں خدا دی اطلاعات نہ مصطفیٰ جان دے۔ صحابہ کو پتہ بھی ہو گیا نا بلا بھی چپ رہا دے جو جتھا یار بولے در کون کھولے۔ نبی علیہ السلام فرمائے جان دے سب تو بڑا سخی کون؟ سعود ملک گزارشی اور مہربانی کا جی کو ختم کر بالکل صافی آواز میں۔ یہ سیدہ سوال ہے، نبی علیہ السلام فرمائے اتدرون کیا تمہیں درایت ہے؟ جانتے ہو کہ من اجود جودا سب سے بڑا سخی کون؟ صحابہ کرام نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھے اللہ فرسولہ عالم، حالانکہ سارے یا ڈاک کے ذہن کے مطابق اللہ و رسولہ عالمان جو پچھو عطف دے واسطے نال مبتدا بن والے نو پیارے لفظ ہیں تے خبر میں بھی تسنیہ ہونا چاہیے اللہ فرسولہ عالمان، لیکن صحابہ بولے اللہ فرسولہ عالم، جو رب بھی بہت زیادہ جان دے اُنہا رسول بھی بہت زیادہ جان دے۔ آل سنت تو سہی ترکڑے تھی وہ تو سا سارے کھرے مسئلہ کالے سچے مذہب والے تھے کہ تو سا سیر ساٹھ رہے دے۔ وجہ کیا ہے؟ مفتی صاحب اور علماء کے سامنے میں آل کرا جی میں کیس مسلک دا سادہ مضبوط ہے جی تو سا فقیلی ترکڑے تھی وہ یہ نو جھجم سے نہیں نا کیس سادہ مضبوط ہے مسلک دے مذہب دا، لیکن تو سا وکیل ڈھلی دے پتری میں انہیں دے کیس کمزورن وکیل کیٹ ہے سادہ 6 گھنٹے جلسہ سن کے ویسے 2 گھنٹے تقریر سنسی ساری رات عرص جا محافظ مطلب عرص دے تقریب بعد ہوتے تقریران سنسی عرص تو واپس ہو سی انہوں چاول دبی آسی سکے ٹکڑے چاہیے آسی اکاسی مانج چھوڑی پہ اگے ہے بھی اجانے والا لنگار گھیلی آدھے بکھی را پوتن اکاسی مانج ہکے ہے والا پیرا لنگار ٹکڑ چاہیے والا وقت سٹے دے بندر ہوئے تک برکت دی گئے میں کہ اگے تھوڑے والا چوتا بندیا
یہ سمجھا ٹکر اڑو چاہو سی اڑسن تو اڑو مطلب چاول بھی چاہو سی اڑو سکے ٹکڑے بھی چاہو سی لیکن مصطفیٰ دی حدیث نہ کہنا سی یہ سمجھا ہاں بھی چھتری علماء خطاب کر کے درائے مارا اور صحیح جو کیڑے عالم کیا مسئلہ لکھتے کوئی پتہ نہیں یہ کوئی یہ پتہ ہے جو لنگر چاس نال کھا دے یہ ہون ہکلے ودا جو پیر سواگ دے لنگر دے راج چنگا بن دے یعنی ٹکر چنگا ہوندے چلن دے چاسان دی میں کہ پتہ کوئی ڈھیڑا نال ہے مطلب یہ سارے لوگاں کو عجب مطلب سستی ہے اتھو ٹکر چاہ ہو سن تبریتے وے سن لنگر کھو سن برتنے وچ پاؤ سن لیکن قرآن دی آیت نہ پکاؤ سن کوئی حدیث نہ کہنا سن جو ترائے دی مارا واسط ہے مسلک دی گال کیڑی بننے لوگیں دے مسلک دے کیس کمزور ہیں فقیل کیٹے تے تھکڑے کیس سادہ مضبوط ہے تو سا وکیل لے لے ان جڑی گال میں عرض کرنا چاہنا علماء کرام میں نے کلو زیادہ جاننا میں جڑی گال کرنا چاہنا میں 200 صحیح حدیثیں تو یہ جملہ لکھا سکتا 200 حدیثیں تو یہ جملے موجود ہیں اللہ و رسولہ عالم 200 صحیح حدیثاں مزید بھی ہو سکتے کیونکہ میرا علم تھوڑا ہے لیکن علماء کا مطالعہ وسیع ہے پیا 200 صحیح حدیثیں تو یہ جملہ لکھا سکتا میں فقیر جو صحابہ نعرہ مارے رب بھی بہو جان دے ان دا رسول بھی ڈھیر جان 200 حدیثاں جملے کیا ہیں اللہ ورسولہ عالم لیکن اتنا حدیثاں ہومن دے باوجود بھی سارے مسلک دے لوگاں کو ترجمانی لگا دیا انہیں دے لوگ 4 نبھارا میں سن پنجوڑی بار واپس ورسن دے مٹی اکرے سن سارے کو ارکا مرے سن ایسی جنگ جمل جنگ صفین عمرت القضاء اگر نبی سے علم غیب جان دے ہم تا 1400-1500 صحابہ کو احرام بتا کے عمرے واسطے کیوں گیا اگر علم غیب جان دے ہم مصطفیٰ تے ساری رات وہ ہار گولی داری ہے اگر پتہ ہوندہ تا ہار کیوں گولے دے اگر کہیں پرو بھیجے یا آپ والا ہے مقارن تقریر ہے اچھا خیر مطلب ہے 200 صحیح حدیثاں تو یہ جملہ کہنے کے لو اللہ ورسولہ عالم صحابہ دا قیدہ کیا ہے رب بھی بہو جان دے اور ان دا رسول بھی ڈھیر جان دے رب بھی جان دے ان دا رسول بھی ایک حدیث لکھاؤ ابو بکر صدیق فرمایا ہوئے فاروق اعظم ادوایا ہوئے عثمان غنی جملہ بولیا ہوئے یا مولا مرتضیٰ کو کلمہ بولیا ہوئے کہ اللہ عالم ورسولہ لا یعلم ایک حدیث لکھا ایک حدیث لکھاؤ جتا صحابہ آٹھا ہوئے کہ رب جان دے رسول نہیں جانتا ایک حدیث لکھاؤ 200 حدیثہ میں فقیر دکھا سکتا جو رب بھی جان دے انہا رسول بھی جان دے خیر نبی علیہ السلام مجھے جان دے سب تو وڈا دسترخوان کہہ دا سب تو وڈا سخی کون صحابہ نے عرض کی تھی اللہ ورسولہ عالم رب جان دے اور انہا رسول جان دے سیاں صاحب کو نہیں بتا سب تو وڈا دسترخوان رحمت دا کہہ دا نبی علیہ السلام فرمائے کال اللہ تبارک و تعالی اجواد و جودا نبی علیہ السلام فرمائے 7 آسمانے 7 زمینے میں سب تو وڈا دسترخوان میرے اللہ دا ہے سب تو وڈا سخی کون اللہ دا اور رحمت دا دسترخوان ہے جیتا آپ نے بھی کھا دے پہن پرائے بھی کھا دے مشرق بھی ہندو بھی وسنی بھی مجوسی بھی بدھ پرست بھی سائب بھی مشرق بھی یہودی بھی عیسائی بھی مرزائی بھی آپ نے بھی پرائے بھی ادیب بھی گستاخ بھی رب دی رحمت دا او دسترخوان ہے جتا جانور بھی کھانے پہ او دسترخوان تو پکھی پرندے بھی پلدے پہ حتیٰ کہ کتے بھی خنزیر چھئی پلید نجس العین مخلوق کی پندی پہ او دے رحمت دے دسترخوان ہے یہ ایک جملہ میں اپنے آپ کو جناب کو سناونا چاہتا نبی علیہ السلام فرمائے لو کانت الدنیا تعدل انت اللہ جناح بعودہ ما سکا من کو کافرن شرپا نبی علیہ السلام دی حدیث ساتھ کو اشارہ دیں دے سچے سوتا صحیح جیڑا منیدہ نے ان کو کھوائی پائے جیڑا منیدہ نہیں کلمہ علیدہ نہیں اور جیڑا مصطفیٰ دا نا زبان دے علیدہ نہیں جیڑا رب دی الوہیت وحدانیت یکتائی تا قائل کو نہیں جیڑا بھتے کو مورتے کو سجدے دے دے جیڑا بلدی بھاگ کو انگارے کو خدا سمجھ دے خدا او کو بھی کھوائی پہ کیوں حدیث آتی ہے دنیا دے سارے خزانے رب دی بارگاہ میں اگر مچھر دے پر جتنی بھی ویلیو دے اوقات رکھ دے ہوں دے کافر آئے مر گئے ہوں دے سمجھے گا لو کانت دنیا دنیا دے کل خزانے
مطلب جتنا سونا ہے زمینے میں، جتنا سونا ہے زمین تے، جتنا سونا ہے لوگے کو، جتنا چاندی ہے، درہم دینار ڈالر ریال لیرہ ہے، بھاویں مطلب پاؤنڈ، جتنے خزانے ہیں دنیا دے، بھاویں بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، کارہ ہیں، جدادہ ہیں، پلازے ہیں، دکانہ ہیں، 7 زمینہ اور اندے کل خزانے، اگر رب دی بارگاہ وچ مچھر دے پر جتنی بھی دنیا دی ویلیو اہمیت اوقات ہوندی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر تریہائے مر گئے ہوندے، مشرک بھوکے مر گئے ہوندے، رب کہیں کو گھوٹ پانی بھی نہ پلاویا۔ اور میں اپنے آپ کو سمجھاؤں تو اپنے آپ کو سمجھا جنہاں کل دنیا دی اوقات مچھر دے پر جیتی گئے نہیں، تو بلا ہی دی خاطر نمازہ چھوڑی ودائی، ہی دی خاطر ماہ رمضان کو لو تعلق موڑی ودے، اور ہی دی خاطر قرآن پاک کو اپنے جھوٹے دعوے دوتے گواہ بنا کے جیتے ایک مویا لکھوا کے انتقال پاس کرائی ودی، جنہاں تیری زمین کیا 7 زمینہ بھی ان دے خزانے مچھر دے پر جیتی گئے لی، تے ہی دے پچھو ایمان گالبا ہوئے بندہ لعنت نہیں سی۔ مطلب ہے تو ہاڑی میری جیب جو بھی خزانے ہیں یا جو تمہارے سارے کو اکاؤنٹ ہیں، بینک پہلے سے نے ساری دنیا دے خزانے مچھر دے پر جتنے بھی، اور مچھر دے پر دی خاطر بندہ جھوٹا گوائے رہے سی، مچھر دے پر دی خاطر کیا خیال ہے بندہ رشوت مسک ملاوٹ کرے سی، ٹوٹل دنیا دے خزانے رب دی بارگاہ وچ مچھر دے پر جتنے بھی ویلیو تے اہمیت نہیں رکھتے، یعنی کہ رب دی رحمت دا دسترخوان سب تو وسیع ہے کہ اتھا آپنے بھی بندے پہن پرائے بھی۔ ادھر حدیث پاک کو اختصار میں بیان کرنا چاہنا کہ وقت دامنت گنجائش کھاپ نظر دی بھی ہے، سب تو وڈا سخی کون ہے؟ سب تو وڈا دسترخوان کہنا ہے کہ اتھا آپنے پرائے سارے بندے پہن۔ دوسری کا نبی علیہ السلام فرمائے فَلْنَسُ رب تو بعد ول سخی کون ہے؟ رب تو بعد سب تو وڈا سخی کون؟ سب تو زیادہ خزانہ قیدہ چلتے اور سب تو رحمت دا دسترخوان وال قیدہ وسیع ہے۔ صحابہ وال خاموش رہت، نبی علیہ السلام فرمائے آنا اجود بنی آدم، فرمائے آدم علیہ السلام دی ساری اولاد دے اندر رب دی ساری مخلوق، فرمائے رب تو بعد ول بڑا دسترخوان مصطفیٰ کریم دی ذات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سب تو بڑا سخی اللہ، سب تو بڑا سخی اللہ تے رب دی مخلوق ہے، سب تو بڑا سخی محمد رسول اللہ فاللہ شوتی انما انا قاسم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خزانے دیون والا خدا ہے، کائنات بنڈن والا محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ دا خزانہ دسترخوان دا وسیع تے رب دی مخلوق سارے وے سب تو بڑا سخی کون؟ سارے پاک رسول۔ نبی علیہ السلام نے کویا سوال کی دے، فرمایا دساؤ میں نبی تو بعد بڑا بڑا سخی کون ہے؟ صحیح فرمایا میرے بعد فرد دسو سب تو بڑا سخی کون؟ یعنی ماں باپ کو دیکھ کے صحابہ بھل خاموش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم من بعدی راجل، فرمایا میرے بعد سب تو بڑا سخی وہ ہے جب کو اللہ نے دین دا علم دیتے، راجل عالم علمن، چاہے حاصل کیتے علم دین دا، علم شریعت دا، علم قرآن دا، علم حدیث دا، علم فقہ دا، فرمایا چاہے سارے دین کو سکھے ثم ناشرہو، ول چاہے سارے دین دے دیوے بالے، فلا چراغ چلائیں، فلا روشنے بھیجیں، یوم التالیفہ والتصنیفہ فالکتابہ فالخطابہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمان دا مانا ہے، فرمایا میرے بعد سب تو بڑا دسترخوان تے سب تو بڑا سخیو ہے، رب چاہے کوئی علم دا فارس پڑھائے، اون علم پڑھائے، علم سکھائے، علم لکھے، علم چھاپے اور علم دی تبلیغ کی تھی، چاہے جاہلے کو عالم بنائے، چاہے انجان لوگے کو رب رسول دا سوہا بنائے، اور چاہے انڈاری لوگے کو دین دا وارث بنائے۔ فرمایا میرے بعد سب تو بڑا سخیو چاہے کو رب علم دیتے اور وہ زندگی ساری علم دا خزانہ بڑے داری ہے، مخلوق کو دین سکھے داری ہے۔ اگر صحیح فرمائے شاتی یوم القیامہ
امیروں وحدہ یا امتوں وحدہ. نبی علیہ السلام فرمائے سارے بعد جڑا سخی ہے نا علم سکھن سکھاون والا، حضور فرمائے مطلب سمجھو جہاڑے قیامت دے کلھا ہو سی جے کو پڑھائے سی تے جتھ دین کھڑائے سی ورپور دے اندے کھڑاون والے شاگردے دے شاگرد. فرمائے جے تک قیامت تک اندے ڈیوے کو ڈیوے بندے راستے ان روشنی کو روشنی کھنڈ جا راستے اندے دسترخوان تو کھنن والے دسترخوان بچھے دے راستے علم سکھے دے راستے. حضور فرمائے ہاتا کلھا لیکن جہاڑے قیامت دے ایمیں ہو سی کہ ایک امت جتنی بندے گھنو سی شاتی یوم القیامہ امتوں وحدہ امتوں وحدہ یعنی ایک پوری امت جتنی اندے نال ٹرن والے ہو سن. ایک میں ان اگلی گال جو کہ آپ کو کر نہیں سکتا ایک امت تو مراد جی میں ایک پیغمبر تے نبی رسول دی امت ہے اتنی جڑا بندہ جہاڑے قیامت دے منن والے تے علم دے کو گھنن والے گھن ہو سی. حضور فرمائے پر سادے بعد وڈا دسترخوان ہوں بندہ دا ہو سی. میں جی میں سنے اور سمجھے علاقے جا آوازاں اور مخلوق دی زبان دے سناواں سنا منی تعریف وہ بھی رب رسول دے دین واسطے جس مرد کلندر تے ولی کامل دے بوہے تھے جنہاں دے عرص مبارک دے تقریب چاہے ہیں کئی دسائے 40 سال 45 سال 50 سال کہ 1973 تو ہی ٹائم دا جنا قرآن پاک پڑھے دا یہ پتہ نہیں کتنے دسترخوان بچھا گئے. اور میں خوشامد دے کرنا لعنت لیکن چنگے دی ہر چنگائی کو چولن ثواب ہے. چنگے دی ہر چنگائی کو چولن ثواب ہے. جی میں جو روزہ رکھن دے کھولن ثواب ہے. ایک چپ میں بھی منے دا چنگی حاضر پر نبی دے ذکر جو بولن ثواب ہے. میں آن سکتا ہے کہ حافظ صاحب کی بولا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. ہم اپنے نبی کے دیوانے ہم اپنے نبی کے اور یقیناً حافظ صاحب کی بلا دی تربت ہوتے خدا رحمتہ نازل فرماوے اور اشارہ پڑھا پڑھایا کم آوے کیونکہ ہر بندہ رب دی رحمت دا محتاج ہے. اگرچہ تو ہاڑے میں جتنا نیک لوگ ہوسن گناہ دی آمین اللہ تعالیٰ سارا بیڑا بھی پار رکھے لیکن یہ کہ حافظ صاحب جتنے شاگرد پڑھا گئے اللہ تعالیٰ سارے کو با عمل بناوے. حسن بھی صحیح میں انہیں کو اپنے حسن زن خراج تحسین پیش کرنا لیکن یہاں قیامت کیمیں حسن ایک امت پڑھ کے انہیں پڑھائے ایک کو ایک پڑھائے 10 کو 10 پڑھائے 100 کو 100 پڑھائے 1000 کو یہ دسترخوان کہنا ہو سکتا. انہیں تا ایک کو نماز سکھائیے پر وہ بن کے 1000 کو پڑھ